दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। आज का उन्वान है कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम, जो कि ज़ाहिर है उनके नाम से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आर्मी में पहले थे कर्नल, बतौर कर्नल रिटायर हुए, बल्कि उनको कर दिया गया गोया प्री मैच्योर रिटायरमेंट, क्योंकि वो खुदा तरस आदमी था। तो बहरहाल उन्होंने क्योंकि तालीम हासिल, आपको पता है कि लॉ डिग्री थी, तो उन्होंने अपने आप को वक्फ कर लिया रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उन्होंने ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की फ़ौज की हाई हैंडेडनेस का शिकार लोग थे, उनकी गोया सपोर्ट जो है वो अपना मिशन, लीगल करियर का मिशन बना लिया। और जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, जो ज़बरदस्ती जिनको गायब कर दिया जाता है, उनके केसेस लड़े और बड़ा खुल खुला के वो उन मस्कीनों की, उन मजबूरों की मदद करते रहे, कानूनी मुआवनत करते रहे। उन केसेस को उन्होंने टेकअप किया, वो उन लोगों की तरफ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में दरख्वास्तें दायर करते रहे, पिटिशंस वगैरह, और उनके केस लड़ते रहे हर तरह की। यानी उन्होंने एक बावकार और बोल्डनेस जो है वो शो की। एक जो खुदा तरस आदमी है और एक पाकिस्तान का लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है और दर्द रखने वाला, वो कर्नल इनामुर रहीम। इसी तरह ये जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का केस था, इसमें भी गोया उसका यानी मुआवनत थी, सुप्रीम कोर्ट को उसने प्रोवाइड की, जो उससे कहा गया, जैसे आर्मी एक्ट की कापी वगैरह, ये वो। अगर चाहिए आर्मी एक्ट की कापी कोई इतनी खुफिया बात नहीं है। बहरहाल इसके अलावा भी यानी मुआवनत जो भी उससे हो सका या जो उससे तलब की गई, उसने प्रोवाइड की। इसी तरह ये जो काजी फायद ईसा, आपको पता है कि हाई हैंडेडनेस एस्टेब्लिशमेंट का शिकार हैं, उनके खिलाफ वो हल्के, क्योंकि नाखुश थे उनकी आज़ाद रवैया, आइन पसंदी की वजह से, तो उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ और फिर उनको चैलेंज किया, उस रेफरेंस को चैलेंज किया गया। उस रेफरेंस को अल्टीमेटली जो 10 रुकनी बेंच हियर कर रहा है, उसकी समाअत कर रहा है, उसमें 3 जजेस के खिलाफ उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, कि ये हजरात जो हैं, यानी उस पिटीशन के हवाले से 10 रुकनी बेंच के को गोया डिस्प्यूट किया कि इसमें 3 जजेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ उसी नेचर के रेफरेंसेस हैं जिस नेचर का काजी फायद ईसा के खिलाफ है। उनके खिलाफ क्योंकि पहले से रेफरेंसेस मौजूद हैं, तो फिर उनको इस तरह इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये क्योंकि उनकी एक पर्सनल रिक्वेस्ट या पिटीशन थी, और इस दौरान 14 दिसंबर को उन्हें अगवा कर लिया गया उनके घर से। और ये बात अब तयशुदा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, या उसके जो समझ लें कि एक खुफिया अंदाज है लोगों को अगवा करने का, लोगों को ज़बरदस्ती घरों से उठा के गायब कर देने का, तो ये बात अब तय होगी कि उन्होंने अगवा किया। और फिर ये नए चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद ने अपनी जो अपना गुलजार अदल है, उसमें गोया एक रेगजार अदल का कैक्टस उगाते हुए ये अपने चैम्बर में, क्योंकि उनकी उस पिटीशन पर एतराज़ लगाया था रजिस्ट्रार ने, उस एतराज़ के खिलाफ अपील थी, और ऐसी अपील आम तौर पर चैम्बर में सुनी जाती है। तो चैम्बर में जस्टिस गुलजार ने उनकी उस एतराज़ वाली पिटीशन को सुना। उनकी इनामुर रहीम की तरफ से वकाला पेश हुए, उन्होंने सारी सूरत हाल से बाखबर किया कि इस तरह उनको अगवा कर लिया गया और उनकी बाजियाबी तक आप ये पेंड कर दें काइंडली। लेकिन जस्टिस गुलजार ने अपने चमन में खुशगवारियत रखने के लिए ये कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको पेंड रखने की, हम डिसमिस करते हैं। क्यों? अदम पैरवी की वजह से। आप इमेजिन कर लें कि आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ लें और फिर कह दें कि आया भी नहीं। बहरहाल ये सिक्खा शाही, या ये जो भी इसको शाही कह लें, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऐन कलब में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में
یہ وقوع پذیر ہوا، یہ ابو العجبی جو ہے یہ وہاں پر واقع ہوئی کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جانتا ہے کہ اس کو زبردستی اغوا کر لیا گیا ہے، اس کو وکلاء بتانے والے موجود ہیں، لیکن وہ پینٹ نہیں کر سکتا. ہزاروں، دسیوں ہزار کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں، بلکہ ہر ہائی کورٹ میں، لیکن یہ پینڈ نہیں ہو سکتا تھا. ہاں جی، اس لیے کہ وہ مقاصد حاصل کرنے. تو اسی طرح یہ ایکسٹینشن آف آرمی چیف کے حوالے سے بھی بڑی حد تک یعنی جو بھی اسٹیبلشمنٹ کو ناپسندیدہ کیس اس میں نامر رحیم گویا بنفس نفیس موجود تھے. تو بالآخر اس کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں. راولپنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف ہیں، انہوں نے اس کو، وہ سنگل ممبر بینچ ہے، اس کو ہیئر کیا گویا ایمرجنسی بنیادوں پر، اور حکومت کو نوٹسز وغیرہ ہوئے اور وزارت دفاع کے ذریعے ظاہر آرمی وغیرہ کو. تو الٹیمیٹلی کل یعنی آج 3 جنوری ہو گئی ہے، آج بھی ہیرنگ جاری ہے. 2 تاریخ کو وہ ہیرنگ تھی، اور یعنی پہلے تو انکار یعنی ہوتا رہا کہ گورنمنٹ کی ساری ایجنسیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ ایف آئی اے کے پاس ہے، نہ پولیس کے پاس ہے. تو بالآخر یہ بات واہ ہوئی، کل یہ مان لیا پاکستان کی وزارت دفاع نے کہ لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کے پاس ہیں. یہ بھی ایک یوفیمائز کرنے کا طریقہ ہے، حالانکہ سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی فوج نے اغوا کیا ہوا اس کو، لیکن ظاہر ہے اپنی ہم وہ پیچیدگیاں ہیں، مجبوریاں ہیں حکومت کی. تو بہرحال یہ بات طے ہوگی. اب پھر جسٹس صاحب نے اس کو آج پر ایجرن کیا اور یہ کہا کہ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ کس قانون کے تحت. ویسے تو ایک ان کی جیگ برانچ کے صاحب پیش ہوئے کل ہی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو آرمی ایکٹ کی پروویژنس کے تحت ہیں جی، کیونکہ وہ گویا کنفیڈینشل جو سیکرٹس ہیں ان کو لیک کر رہے تھے وغیرہ، وہ کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال جسٹس صاحب کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بولڈلی کیس لیا. یہ گویا ایک اور جسٹس سیٹ وقار ہے، یہ شاہد کریم ہے، یا قاضی فائزی سا ان دا میکنگ ہے جی. تو انہوں نے بڑا بولڈلی ان کو کہا کہ ہمیں صرف یہ نہیں کافی کہ بس ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے جی، ہماری کسٹڈی میں ہے، ہمیں یہ بتائیں کس قانون کے تحت، آرمی ایکٹ کی کون سی پروویژن. تو انہوں نے کل کا ٹائم یعنی آج کا ٹائم لیا، کل گزشتہ 2 جنوری کو 3 جنوری کا ٹائم لیا. تو آج پھر ظاہر ہے ان کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی پیش ہوئے. میرا خیال ہے 2 مرتبہ ہیرنگ جو ہے وہ پوسٹ پون وغیرہ ہو چکی، یعنی اب بھی ان سے کوئی بند نہیں پا رہی. وہ مناتے ہیں جی، مرمر کرتے ہیں، لیکن کوئی قانون کا حوالہ نہیں دے سکتے. تو جسٹس صاحب مصر ہیں، ہائی کورٹ مصر ہے لاہور ہائی کورٹ کا بینچ کہ بتائیں کس قانون کے تحت کسی کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی آرمی ایکٹ کی کون سی دفعہ ہے جس پر آپ یہ میرے الفاظ ہیں کہ ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، اور پاکستان کے پرامن شہریوں کو جو آئین اور قانون کی سپریمیسی کے لیے کوشاں ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہیرنگ جاری ہے، دیکھتے ہیں کیسے کنکلوڈ ہوتی ہے. ہمیں بہت امید ہے کہ جسٹس مرزا وقاص رؤف اللہ تعالیٰ ان کو جرت دے، ان کو یہ توفیق دے کہ پاکستان کے مظلوم لوگوں پر، اور اس اسپیسیفک کیس میں انعام الرحیم جو مظلوم لوگوں کی گویا آواز ہے، تو ان کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں، ان کو بازیاب کرائیں، ان کو عدالت میں طلب کریں کہ دیکھیں ان کو پکڑا ہوا ہے تو ملزم کو لے کے آئیں، بتائیں ہمیں کیا ہے. اگر کوئی ایسی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور ظاہر ہے نہیں ہے، تو پھر ان کو نہ صرف رہا کیا جائے بلکہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس کی اغوا میں ملوث ہیں، یا جنہوں نے حکم دیا ہے، یا جنہوں نے فزیکلی کیری آؤٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی سوڈان میں ایک بڑا کیس ویل نون ہوا، یہ جو عمر حسن البشیر کی حکومت کا تختہ جب ہوا ایک ایجیٹیشن کے نتیجے میں، تو اس میں کسی ایک استاد کے ساتھ یعنی اس کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا، اور 29 کے قریب انٹیلیجنس کے لوگ تھے، ان کو سزائے موت ہوئی. یعنی اس ایک شخص کو
جو ٹارچر کیا گیا، رکھا گیا، تو اس حوالے سے ان کو سزائے موت ہوئی۔ ایک دفعہ پاکستان میں بھی اب جیسے پاکستان کے سابق ظالم، غاصب اور غدار حکمران کو مشرف کو سزائے موت ہوئی، اور جسٹس سیٹھ وقار نے کہا کہ اس کو برکت کے طور پر ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ تو یعنی اگر وہ مردہ حالت میں ملے، ویسے اگر سیانا ہو تو زندہ ہی چلا جائے، کہ زندہ لٹکا دیا جائے، وہ بھی زیادہ بابرکت کام ہے۔ تو بہرحال جسٹس سیٹھ وقار نے کہا کہ اس کو مردہ حالت میں بھی ملے تو لٹکا دے ڈی چوک میں، خاص طور پر 3 دن کے لیے۔ تو اسی طرح یہ جو اغوا کنندگان ہیں، جنہوں نے ہزاروں، لٹرلی ہزاروں لوگوں کو، یعنی یہ جو وہ چوم ہے، وہ کیا ہے، جسٹس جاوید اقبال کا کمیشن ہے نا آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز پر، وہ اس کی اپنی رپورٹ ہے مارچ 2011 کی، جس میں وہ 6000 سے زیادہ لوگوں کے ڈس اپیرنس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آج تک سلسلہ جاری ہے، اور ان میں سے سینکڑوں ہیں جو یہ کنفرم ہو چکا کہ ڈیٹینشن سینٹر یا انٹرنمنٹ سینٹرز میں۔ انٹرنمنٹ سینٹر کیا ہے؟ ٹارچر سیل ہے، کسی کو اٹھا کے فوج پھینک دیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے زور قلم اور زیادہ جسٹس الیاس بھٹی کو، جو کہ جسٹس وقار ان دا میکنگ ہے، یا قاضی فائز اسد ان دا میکنگ ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ مظلوم کی داد رسی کریں، اور کرنل انعام رحیم پھر بازیاب نہ صرف آزاد ہوں بلکہ پھر اپنے اسی طرح مظلوموں کی داد رسی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اور ان ساری باتوں کا اصل میں مطلب یہ ہے کم از کم برا کو برا کہنے کی، اگر کہنے کی بھی نہیں ہے تو دل میں اس کو برا سمجھنے کی تو صلاحیت پیدا کریں ہم، یعنی جو ایمان کی سب سے لویسٹ کیٹیگری ہے، لویسٹ لیول ہے، کہ ایٹ لیسٹ برائی کو برائی دل میں تو سمجھیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو پتہ نہیں جی ایچ کیو کی پوجا کرتے ہیں یا اسے خدا مانتے ہیں، وہ ان کی ظلم زیادتی کو ظلم زیادتی یعنی اپنے لحاف میں منہ دے کر بھی نہیں کہنا چاہتے جی۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ کرے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان رکھیں، کسی سومناتھ کے مندر پر نہیں، وہ بے شک جی ایچ کیو کی صورت میں ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، خدا